ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں صرف نصابوں کا فرق نہیں تھا۔ انگریز کے آنے سے پہلے جو تعلیم کا نظام ہے اور انگریز کے آنے کے بعد جو تعلیم کا نظام ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ ایک مختلف نصاب تھا اور اب ہم نے وہ نصاب میں تبدیلی کر دی۔ ویسے بھی تاریخ پر بات کرنے والے تعلیم کے حوالے سے بظاہر کتابوں میں جیسے لکھا ملتا ہے کہ اکبر کے دور میں نصاب میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی اور وہی نصاب بعد میں چل کے فتح اللہ شیرازی نے اس دور میں جس کا آغاز کیا، تو پھر فرنگی محل تک پہنچتے، مولا نظام الدین سہالوی تک پہنچتے لکھنؤ میں، وہی نصاب جو ہے درس نظامی کہلا گیا۔ تو شاید فرق اتنا ہی تھا کہ وہ درس نظامی ایک نصاب تھا اور بعد میں انگریز دور میں آ کر ہم ایک مختلف نصاب پڑھنے لگ گئے۔ صرف یہ فرق نہیں نظام تعلیم کا، بلکہ پورے تعلیمی ماحول کا ایک فرق ہے۔ ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے ایک مختلف تہذیبی صورتحال تھی، کلچرل کنڈیشن ہی ڈیفرنٹ تھی۔ تو اس تہذیبی صورتحال میں ایک پورا ماحول تھا جس کے اندر ایک تعلیمی نظام تھا، جو کہ آج کے اس تہذیبی صورتحال اور آج کے اس ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ تو موجودہ ادارہ جاتی جو ایک شکل ہے ہمارے تعلیمی اداروں کی، تو اس دور میں ہماری تعلیم کی جو سپیسز تھیں وہ ان سے یکسر مختلف تھیں۔ اس کی میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں دوستوں کو کہ ہمارے ہاں یہاں پر جو پرانے شکار کرنے والے لوگ ہیں، پرانے جو شکاری ہیں، بلکہ جن لوگوں نے، کچھ روایتی لوگوں نے اس میں جانوروں کے بچوں کی پرورش جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وہ ایک پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے بغیر وہ جانور کے بچے کی پرورش بھی ممکن نہیں ہے۔ جبکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان کا بچہ جو ہے اس کی پرورش کے لیے صرف نصاب کی رد و بدل کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسانوں کی پرورش کے لیے بھی ایک پورا ایکو سسٹم بھی چاہیے۔ اور یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے، اس کا ایک جو ماحول ہے تعلیمی، جو اس کے لیے پورا ایک اپنا تہذیبی ماحول بھی چاہیے۔ تو اس کے بغیر جو ہمارا فرق ہے نصابوں کی حد تک کا، وہ کوئی ایک آلٹرنیٹو نہیں ہوتا تعلیم کے ایک خاص نظام کا۔ ہم موجودہ نظام تعلیم کے اندر اس تہذیبی صورتحال کے اندر اسی طرح کے ایک تعلیمی ماحول کو قائم رکھتے ہوئے اگر ایک مختلف نصاب دے بھی دیتے ہیں، یا نصاب کی بجائے کسی اور ایک جز کو اس نظام کے بدل بھی لیتے ہیں، تو اس سے یہ تعلیمی نظام نہیں بدلتا، نہ ہی اس سے کوئی مختلف تعلیمی نظام سامنے آ پاتا ہے۔ تو بس یوں ہی سمجھ لیں کہ تعلیم کے لیے بھی اور انسانوں کی پرورش کے لیے بھی یہاں بھی ایک پورا ایکو سسٹم درکار ہے، ایک پوری تہذیبی صورتحال درکار ہے، ایک پورا تہذیبی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کے اندر ہی ایک مختلف قسم کا ایک تعلیم کا ایک ماحول پیدا ہو سکتا ہے، اور ایک علیحدہ سے ایک نظام جو ہے. ہم اگر بات کرتے ہیں انگریز کے آنے سے پہلے کی وہ تہذیبی صورتحال، تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اس دور کی اس سماجی صورتحال کو اور سماجی تشکیلات کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے. اس دور کے ورلڈ ویو کا اندازہ ہونا بھی ضروری ہے. ہماری ریسرچ کے اندر بھی انگریز سے آنے کے پہلے کے تعلیمی نظام کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو زیادہ اصرار اسی بات پہ ہوتا ہے جی کہ اس دور میں کون سا نصاب پڑھا جاتا تھا. تو وہ کون سا نصاب ذرا مختلف تھا اس سے، تو اس کی بات زیادہ کی جاتی ہے. لیکن اصل میں تو اس تہذیبی ماحول کو سمجھنا اور اس ماحول کے اندر جو پڑھایا جا رہا تھا، جو پڑھایا جا رہا تھا، تو اس میں ایک بہت اہم اس ماحول کے اندر جو فرق تھا وہ سینٹرلٹی آف ٹیچر کا جو معاملہ تھا، کہ اس تہذیب کے اندر، اس تہذیبی ماحول کے اندر استاد کی جو مرکزیت تھی اس کا ایک بہت اہم کردار تھا. تو وہ ہمارا جو ایک ماحول تھا اور وہ ہماری جو تہذیب تھی وہ نصاب کی مرکزیت پر نہیں کھڑی تھی، وہ استاد کی مرکزیت پر کھڑی تھی. اور استاد کی مرکزیت کے ساتھ جو ایک پورا ماحول پیدا ہوا تھا، جو ایک پورا سسٹم جو پیدا ہوتا تھا، اور استاد ہی کچھ چیزیں پڑھا رہا تھا، اس کی ایک سلیکشن بھی وہ خود سے کرتا تھا. تو یہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اب تحقیق کرنے والے، جب ہمارے مختلف محققین جب انگریز سے پہلے کے تعلیمی نظام کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک حیرت کا شکار ہوتے ہیں، ایک تحیر کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید اس دور میں ہائر ایجوکیشن کا تو ایک سٹرکچر تھا پھر بھی، جس کو درس نظامی کہا جا رہا تھا، جو فرنگی محل میں بھی تھا. تو شاید یہ دو باتیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس ماحول کے حوالے سے، کہ ان کو بظاہر ہمارا پرائمری کا ایک نظام جو ہے جتنا پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ ایک کوئی باقاعدہ ایک منظم انداز میں پرائمری ایجوکیشن کا کوئی سٹرکچر شاید اس انداز میں نہیں تھا. حالانکہ ایسے نہیں ہے. وہاں پر وہ پرائمری جو ایجوکیشن تھی وہ اس ماحول کی مناسبت سے اور انداز میں تھی، اور وہاں پر وہ کیونکہ انہیں یوں اس انداز میں پرائمری ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں اس انداز میں جیسے وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں آج کے اسکولوں کے مناسبت سے، تو انہیں وہ اس انداز میں نہیں مل پاتے اور اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں مل پاتی. تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اس پہ ابھی میں بات کرتا ہوں کہ وہ کیا تھا پرائمری ایجوکیشن کا سٹرکچر، اور دوسرا جو اس حوالے سے کہ ہائر ایجوکیشن میں بھی صرف جیسے یہ ایک ماڈل ہے فرنگی محل کا نظام، تو صرف وہ ایک ماڈل ہی نہیں تھا. تو یہ پرائمری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن ان دونوں کے سٹرکچرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پرائمری ایجوکیشن کا جو ایک نظام تھا وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان
کے اندر ولیج ریپبلکس کا ایک پورا نظام پیدا ہو چکا تھا. اب وہ ولیج ریپبلکس کا جو ایک نظام پیدا ہوا تھا وہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک مغل سلطنت تھی، بادشاہت تھی، تو ایک سطح پر مغل بادشاہ کی پیٹرنیج پہ اور ان کی سرپرستی میں اسکالرس تھے، اور ان کی پیٹرنیج کے تحت ایک پورا تعلیم و تعلم کا اور ایک علمی ماحول بھی اسی سے پیدا ہو رہا تھا. اس سے آگے پھر پروونشل لیول پہ بھی، اور خصوصاً انڈین سٹیٹس کے اندر پرنسلی سٹیٹس جو تھیں، جو بنتی ٹوٹتی رہیں مختلف ادوار کے اندر ہندوستان میں، مغل ادوار کے اندر بھی کچھ علاقوں نے پرنسلی سٹیٹس کی ایک صورت اختیار کر لی تھی، اور مغل جب سلطنت کمزور ہوئی تو پھر وہ بہت زیادہ مضبوط پرنسلی سٹیٹس وہاں پر انڈین انڈیا جو ڈیولپ ہوا، تو وہاں پر ان ریاستوں کے نوابوں کے یا پھر کسی جگہ جیسے حیدرآباد دکن میں نظام تھے، تو ان کے تحت ایک پورا علمی ماحول تھا اور ایک تعلیمی نظام تھا. تو وہ نواب بھی اس کو پیٹرنائز کر رہے تھے، صرف مطلب ایک بادشاہت کی سطح پر نہیں بلکہ پروونشل لیول پہ یوں سمجھ لیں آپ ایک علمی سرگرمی جاری تھی. پھر پروونشل لیول سے بھی اور آگے ایک ڈیولوشن تھی اس نظام کی کہ مختلف شہروں کے اندر اور پھر خصوصاً قصبات جو تھے اور پھر دیہات اور گاؤں کا جو ایک سٹرکچر تھا، تو یوں سمجھ لیں کہ ہر گاؤں کے اندر ایک پورا پیٹرنیج کا سسٹم موجود تھا. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ماحول کو سمجھنا ضروری ہے. وہ ماحول کچھ ایسا تھا کہ جو ولیج ریپبلک کی میں ٹرم یوز کر رہا ہوں، آپ اس کو ولیج ریپبلک نہ کہیں، بے شک آپ ان کو، اور حقیقت تھا بھی کہ آپ ان کو چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں ہی سمجھ لیں. تو وہ ایک ایک گاؤں کی بادشاہتیں تھیں. اس بادشاہی نظام کے ہی پیٹرن کے اوپر چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کی طرح کام کر رہے تھے. وہ جدید معنی کے اندر تو وہ ایک ریاست نہیں ہم اس کو کہتے، تو ان کو میں جیسے ولیج ریپبلک کہہ رہا ہوں، تو اگر مورخین اس کا تجزیہ کریں تو وہ ان کو چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں شاید قرار دیں. تو وہ ایک ایک ولیج جو تھا، ان کی پولیٹیکل سٹرکچر پہ بات نہیں اس وقت مقصود، وہ کیا تھی اور اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے کہ ان کا سوشل سٹرکچر جو وہ بڑا اہم ہے ہمارے تعلیمی ماحول کو سمجھنے کے لیے اور ہمارے پرائمری ایجوکیشن کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے، کہ وہ جو دیہات تھے، جو گاؤں تھے، تو اگرچہ وہ رقبے کے حساب سے اعتبار سے ایک چھوٹا یونٹ ہے، لیکن اپنی سوشیو اکنامک سٹرکچر کے اندر وہ ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ تھا. ریسنٹ پاسٹ کے اندر بھی خصوصاً ہمارے پنجاب میں، کیونکہ انیکسیشن ذرا دیر سے ہوئی برٹش راج کے اندر، 1894 میں غالباً انیکسیشن آف پنجاب ہوئی، تو باقی ہندوستان کی نسبت تو اس نظام کے پری کالونیل جو پیٹرن تھا وہی سوشیو اکنامک سٹرکچر دیر تک رہی ان گاؤں کے اندر، حتیٰ کہ یہ ہماری 20ویں صدی کے اندر بھی اور اس کے آخری دوسرے نصف تک بھی وہ ماحول برقرار رہا
کیونکہ سڑک دیر سے وہاں پہنچی، میڈیا دیر سے پہنچا، تو وہ 100 سال مزید پرولونگ ہو گیا وہ سوشیو اکنامک سٹرکچر۔ تو جدید تعلیم کا جو نظام ہے یہ ایک کیپٹلسٹک اکانومی پہ کھڑا ہے اور ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی پہ کھڑا ہے۔ تو ہمارا وہ پری کالونیل جو ایجوکیشن کا نظام تھا وہ اس پری کالونیل سوشیو اکنامک سٹرکچر پہ کھڑا تھا۔ وہ جو پری کالونیل سوشیو اکنامک سٹرکچر ہے اور جس کا بیسک یونٹ ریونیو کے اعتبار سے بھی وہ ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ سمجھا جاتا تھا، اور نمبرداری کا ایک نظام اس میں موجود تھا، ایک وہ ریونیو کا جو آفیشیل یوں سمجھ لیں ایک سول سرونٹ تھا ایک طرح سے، لیکن اس سے بھی پہلے سے وہ نمبرداری کے اس نظام سے بھی اب ہر گاؤں جو ہے اس کا جو ایک معاشی اور ایک سماجی ڈھانچہ تھا کہ ان کی معیشت وہ بارٹر سسٹم ہی کی ایک صورت تھی کہ کیپٹل کی کرنسی کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی اس نظام کے اندر۔ اس نظام میں ہمارے اپنے گاؤں میں بھی، حتیٰ کہ ہم نے اس کے کچھ آثار ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ زرعی اجناس جو تھیں، گندم ہے، سبزیاں ہیں، کاٹن ہے، تو یہ ساری پیداوار جو تھی گاؤں کی، ان میں سے کافی ساری چیزیں گاؤں کے اندر ہی پروسیس بھی ہو رہی تھی۔ دھاگا بھی وہیں پر، چرخہ جو تھا ہمارا، اور اس کی ایک اہمیت رہی ہمارے اس سٹرکچر کے اندر، تو وہ گاؤں کے کپڑے کی ضرورت بھی وہیں سے پوری ہو رہی تھی۔ کپاس کاشت کی جاتی تھی، اس سے آگے پھر وہ سوت وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بن رہی تھیں، تو پھر آگے کپڑا بننے کا بھی نظام، اور یہ جو ہنر اور کرافٹس تھے، اسی طرح چمڑا بھی اپنا لوکل اس کو پروسیس کیا جاتا، اور جوتا بنانے والا بھی گاؤں کا اپنا ہوتا، تو کوبلر بھی اپنا ہی، موچی بھی گاؤں کا ہی تھا۔ تو یہ سارے جو کرافٹس تھے اور ہنر تھے، یہ سیکھنے سکھانے کا بھی ایک پورا سسٹم اس سوشیو اکنامک سٹرکچر میں سمجھ آتا ہے کہ وہ اس انڈیپینڈنٹ یونٹ کے اندر ہی ساری ایکٹیویٹی تھی، اور وہ خاندان در خاندان، وہ نسل در نسل وہ منتقل ہو رہا تھا ہنر، اور اس کی لرننگ کا ایک پروسیس وہ اس پروفیشن کی بھی ایک صورت بن رہی تھی، اور ان آرٹس کو، ان کرافٹس کو سیکھنا سکھانا بھی ان خاندانوں کے اندر چل رہا تھا۔ وہ بھی تو ایک تعلیم تھی ایک خاص طرز کی۔ تو ہم نے تعلیم کی اصطلاح کو بھی آج بہت محدود کر دیا، تو یہ تعلیم کو بھی ایک اسپیسیفک میننگ دے دیے ہیں آج۔ تو علم و فن کی ٹرانسمیشن کا جو کام تھا، وہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے، 12-14 سال پہلے، مجھے اپنے ایک وزٹ میں دبئی میں، خصوصاً UAE کے مختلف سٹیز میں، تو وہاں پر پاکستانی جو اور مختلف کنٹریز کے لوگ جو تھے، تو کچھ دوستوں کے ہاں، لوکلز جو تھے ان کے ہاں جب جانے کا اتفاق ہوا، تو وہ اکثر لوگ مختلف جگہوں پہ لوگوں سے ملنے کے دوران وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے کہ ہم تعلیم کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کچھ دن مجھے اندازہ نہ ہوا کہ یہ کس قسم کی ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں۔ تو
کچھ دنوں بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تمام لوگ جس کو تعلیم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، وہ در حقیقت ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے ڈرائیونگ سیکھنے کی کلاس لینے جاتے تھے، اس کے لیے تعلیم کی اصطلاح استعمال کر رہے تھے۔ تو جیسے وہاں پر یہ تعلیم کی اصطلاح ایک اسپیسیفک میننگ میں آ گئی، اور وہ اس ماحول میں لوگ تعلیم سمجھ ہی اس کو رہے تھے، ڈرائیونگ سیکھنے کو، تو ہمارے کالونیل پیریڈ میں آ کر بھی یہی معاملہ ہوا ہندوستان میں کہ ہم ایک خاص قسم کی لٹریسی ہے یا پھر روزگار کے حوالے سے جو ایک جدید دنیا کے اندر کچھ مضامین ہیں، تو ان کو سیکھنے کو صرف تعلیم کہہ رہے ہیں۔ یہ بالکل اگر ہماری پری کالونیل جو ایک تہذیبی ماحول تھا، تو کوئی ٹائم ٹریولر اس دور کا اس میں آ جائے تو اس کو یہ دیکھ کے ایسے ہی میری طرح حیرانگی ہو کہ یہ تو ڈرائیونگ سیکھنے کو تعلیم کہہ رہے ہیں، جیسے میں دبئی میں سمجھ رہا تھا۔ تو وہ اگر کوئی ٹائم ٹریولر یہاں آ گیا ہوتا اس دور میں آگے کو سفر کر کے، تو اسے یہ دیکھ کے حیرانی ہوتی کہ یہ کالونیل پیریڈ کے اور اس کے بعد کے انگریز راج کے بعد کے دور کے ہم جو لوگ ہیں، تو یہ جو یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے ہم اسے تعلیم کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو اس کو تعلیم کہا جاتا ہے کیا؟ تو یہ خاص قسم کی کچھ سکلز کو اور ایک خاص قسم کے نالج کی لرننگ کو ہی صرف جو تعلیم ہم نے وہاں کہہ دیا ہے، تو اس ٹرانسمیشن کو، تو وہ اس تہذیب کا آدمی اتنا ہی حیران ہوتا کہ یہاں پر تو تعلیم بالکل ایک محدود میننگ میں چلی گئی ہے، جتنا کہ میں وہاں پر اس دبئی میں ڈرائیونگ سیکھنے کو تعلیم جب صرف کہا جا رہا تھا تو اس پہ ایک مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ تو وہ اپنی سراؤنڈنگ کے اندر وہ لوگ اس ڈرائیونگ سیکھنے کو ہی تعلیم سمجھ رہے تھے، جیسے ہم ان یونیورسٹیز میں، ان کالجز میں، ان اسکولوں میں بچوں کو بھیج کے ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ تعلیم ہو رہی ہے ان کی۔ تو وہاں پر ایسا نہیں تھا ہمارے اس تہذیبی ماحول میں۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک پورا ماحول تھا جس میں سوشیو اکنامک سٹرکچر تھی پوری ایک، اور ایک کلچرل کنڈیشن تھی جس میں یہ بھی تو تعلیم تھی، یہ بھی تو ہنر تھا، یہ بھی تو کرافٹس تھے، یہ بھی تو آرٹس تھے کہ جو ایک ہی خاندان کے اندر ایک جو، تو وہاں پہ وہ خاندان ایک انسٹیٹیوشن کی صورت تھا، ایک ادارہ تھا، وہ ایک خاندان ایک تعلیمی ادارے کا کام بھی کر رہا تھا، یوں سمجھ لیں۔ تو وہ ایک طرح کا اس پورے ولیج ریپبلک کو یا اس چھوٹی سی بادشاہت کو اور اس پورے معاشرے کو ایک بہت چھوٹے یونٹ کی سطح پر، وہ ایک سیلف سسٹینڈ قسم کا یونٹ ہوتا تھا، وہ گاؤں اور وہ دیہات کا۔ پھر اس گاؤں میں جو اس گاؤں کا ایک مین ذمہ دار ہوتا تھا، ہم نے فیوڈلزم کہہ کے ان چیزوں کو، ان کی کچھ نیگیٹو سائیڈز کے اوپر زیادہ فوکس لا کے اس پری کالینیل سوشیو اکنامک سٹرکچر کو اور اس کی بیوٹیز کو نظر انداز کیا ہے۔ تو وہ ذمہ داری کا ایک جو ماحول تھا، اس کے اندر ہر گاؤں کے اندر اس ذمہ دار کی اپنی ایک حویلی ہوتی تھی۔ ان حویلیوں کے اندر پھر مہمان خانوں کا ایک نظام تھا، ڈیرے کی اصطلاح اس کے لیے بھی استعمال ہو رہی تھی،
اور وہ اپنی شکل میں آرکیٹیکچرل سٹرکچر میں دالان کی شکل میں بنے ہوتے تھے، اور بڑے شہروں میں تو وہ پوری پوری حویلی کو ہی دالان کہا جاتا تھا۔ دلی اور لکھنؤ میں تو وہ کسی حویلی کے اندر کے ایک دالان کے بجائے وہ اس پوری حویلی کے لیے بھی دالان کی ٹرم استعمال ہوتی تھی، اس پوری حویلی کو دالان بھی کہہ رہے تھے۔ دیہات میں اس کے لیے حویلی کی ٹرم تھی، اصطلاح استعمال ہو رہی تھی۔ تو وہ حویلیاں جو ہیں، ہر گاؤں میں ایک حویلی تھی، اور اس حویلی کے اندر یہ لٹریسی یا پھر یوں کہہ لیں کہ علمی ایکٹیویٹی کا بھی ایک ماحول تھا۔ تو تعلیم تو جیسے میں نے کہا کہ ہر خاندان ایک تعلیمی ادارہ بھی تھا۔ تعلیمی ادارے کوئی یوں نہیں کہ وہ برینڈڈ سکولز ہوں صرف، تو وہ خاندان ہی تعلیمی ادارے تھے جو ہنر سیکھنے سکھانے اور آگے منتقلی کا کام کر رہے تھے۔ اور پھر اس گاؤں کی وہ جو حویلی ہے، وہ اس کے اندر پھر علمی جو ایکٹیویٹی تھی، تو وہاں پر کچھ اسکالرز کا آنا جانا رہتا تھا، ان کی سرپرستی ہوتی تھی، اور ان کی صحبت میں لوگ بچے پڑھتے لکھتے تھے۔